عملی حالت کا تو یہ حال ہے کہ یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اور علمی کا یہ حال ہے کہ اس قدر کثرت سے تصنیفات کا سلسلہ اور توسیع زبان کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ روحانیت اور پاکیزگی کے بغیر کوئی مذہب چل نہیں سکتا۔ قرآن شریف نے بتلایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر دنیا کی کیا حالت تھی، یاکلون کما تاکل الانعام۔ پھر جب انہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تو فرمایا یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ جب تک آسمان سے تریاک نہ ملے تو دل درست نہیں رہتا، انسان آگے قدم رکھتا ہے مگر وہ پیچھے پڑتا ہے۔ قدسی صفات اور فطرت والا انسان ہو تو وہ مذہب چل سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی مذہب ترقی نہیں کر سکتا، اور کرتا بھی ہے تو پھر قائم نہیں رہ سکتا۔ بس ہم جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جماعت کی جلد ترقی ہو، افراد جماعت کو جن مشکلات اور مصائب سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ جلدی دور ہوں، تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمانی تریاک کی ضرورت ہے، اور آسمانی تریاک ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق حاضر ہو کر مانگنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر چوتھی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ عباد الرحمن خدا تعالیٰ سے جہنم سے دوری کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جہنم میں دونوں جہنم میں مراد ہیں، اخروی جہنم بھی جو گناہوں کی پاداش میں ملے گی، اور اس دنیا کی جہنم بھی جو بعض برے کاموں کے یا غلطیوں کے بد نتائج کی صورت میں ملتی ہے۔ بس عباد الرحمن کا کام ہے کہ ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی ذلتوں سے بچائے، ہر قسم کی دنیاوی مشکلات کی جہنم سے بچائے، دنیا کی چمک اور توجہات اور ترجیحات کا غلام نہ بنائے کہ یہ بھی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے دور لے جا کر پھر اخروی جہنم میں پڑنے کا باعث بناتی ہے۔ پھر اولاد کی طرف سے بھی ہماری فکریں دور ہوں، اور ان کی وجہ سے بھی ہم اپنے اندر دل میں بے چینی کی آگ میں نہ جلتے رہیں۔ پھر پانچویں خصوصیت یہ بیان فرمائی عباد الرحمن کی کہ لم یسرف، اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، نہ ہی ذاتی اموال میں دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی جماعتی اموال کو بغیر سوچے سمجھے خرچ کرتے ہیں۔ ذاتی فضول خرچی کی ایک مثال ہمارے ہاں بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ہے شادی بیاہوں پر فضول خرچی، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی۔ یہاں بھی کئی قسم کے کھانے پکوائے جاتے ہیں، اور پاکستان میں بھی، اور شادی کی دعوت ہوتی ہے، پھر ولیمے کی دعوت ہوتی ہے۔ سادہ میں دعوت کرنا کوئی حرج نہیں ہے، سادہ بھی کی جا سکتی ہے۔ پھر شادی سے پہلے مہندی کی دعوت کی ایک رواج پڑ گیا ہے، اس پہ بھی بے تحاشا خرچ کیا جاتا ہے، اور جو لڑکی کے گھر والے شادی کی رونق لگانے کے بہانے کرتے ہیں، اس کے لیے بھی باقاعدہ کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، اور دعوت دے کے بلایا جاتا ہے۔ مہندی کرنی ہے تو لڑکیاں یا اس کی سہیلیاں جو ہیں دلہن کی وہ جمع ہوں اور رونق لگا لیں، لیکن اس میں روز بروز وسعت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور صرف دیکھا دیکھی۔ پھر ایک نئی رسم یہ پیدا ہو گئی ہے کہ لڑکے والے بھی شادی سے پہلے رونق لگانے کے نام پر دعوت کرنے لگ گئے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے اس غلط قسم کی جو رسم ہے یا بلکہ بدعت ہے، اس میں اچھے بھلے
دین کا علم رکھنے والے بھی لوگ شامل ہو گئے ہیں. اور پھر جو نہ کرے اتنی زیادہ زیادہ دعوتیں کسی وجہ سے. بارہ ہمیں حسن زن یہی رکھنا چاہیے کہ کسی نیکی کی وجہ سے تو اس کے متعلق پھر باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ کنجوس ہے، یہ فلاں ہے. خاص طور پر باہر کے ملکوں سے جو پاکستان جاتے ہیں لوگ، وہ تو دعوتوں اور زیور اور جوڑوں وغیرہ پر بے انتہا خرچ کرتے ہیں اور ہر ایک بڑھ بڑھ کر خرچ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سب اسراف ہے. جو یہی بچت جو ہے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا، یہ غریبوں کے کام آ سکتا ہے، غریبوں کی شادیوں کے کام آ سکتی ہیں، بہت ساری رقوم یتیموں کو پالنے کے کام آ سکتی ہیں، اور دوسرے نیکی کاموں میں خرچ ہو سکتا ہے اگر اس طرح بچت کرنے کا احساس پیدا ہو جائے تو یہی چیز ہے جو انسان کو عباد الرحمن بناتی ہے. پھر چھٹی چیز یہ بیان فرمائی کہ لم یقترو، کہ بخل اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، اور کنجوسی کر کے جہاں جائز ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتے. بعض لوگ کنجوسی کی انتہا کر دیتے ہیں، اور وہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ مال جوڑتے چلے جائیں. اپنی اس بعض لوگ تو اس حد تک کنجوس ہوتے ہیں کہ اپنی ضروریات، جو جائز ضروریات ہیں، ذاتی ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتے. نہ اپنے عزیزوں کی مدد کرتے ہیں، نہ غریبوں کے لیے کچھ دیتے ہیں، نہ ہی جماعت کے لیے قربانی کا مادہ ان میں ہوتا ہے. بس جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، مال ہوتے ہوئے بھی خرچ نہ کریں تو وہ بھی عباد الرحمن میں شامل نہیں ہو سکتا. بس جہاں اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کو ناپسند فرمایا ہے اور عباد الرحمن سے اسے باہر نکالا ہے، وہاں بخل کرنے والوں کو بھی انتہائی ناپسند فرمایا ہے. ایک تو وہ خرچ جو ہے اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، دوسرے پیسے کو روک کر اور صرف جمع کر کے معاشرے کی ترقی میں بھی روک ڈالنے کا باعث بن رہا ہے. بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عباد الرحمن میں نہ حد سے زیادہ شاہ خرچی ہو اور دنیا دکھاوے کے لیے شاہ خرچی ہو، اور نہ ہی اتنی زیادہ کنجوسی کہ زائد ضرورت پر بھی خرچ نہ کریں، بلکہ اس کے بین بین رہنا چاہیے. اور عباد الرحمن کا خرچ کرنا بھی اور خرچ سے رکنا بھی خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو. پھر ساتویں علامت یہ بتائی کہ عباد الرحمن شرک کے قریب ہی نہیں جاتے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک نہیں. عباد الرحمن کے ساتھ جو شرک کو مخصوص کیا گیا ہے یہ صرف ظاہری شرک نہیں کہ بتوں کی پوجا کی جائے، بلکہ شرک خفی سے بھی بچتے ہیں. ان کی عبادتوں اور دوسرے حقوق کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہوتی ہے، اور بڑی باریکی سے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کی کوئی حرکت اور ان کا کوئی عمل کسی قسم کے شرک خفی کا باعث نہ بنے. انتہائی محتاط ہوتے ہیں، نہ ان کی ملازمتیں ان کی باتوں کے سامنے روک بن رہی ہوں. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے میں بیان کیا تھا، یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے. پھر 8ویں شرط یا خصوصیت جو عباد الرحمن کی یہ بتائی کہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جنگیں لڑیں اور صحابہ نے یا خلفائے راشدین نے بھی اور بعد میں مسلمانوں نے بھی اگر جنگیں لڑیں تقوی پر قائم رہتے ہوئے، تو دشمن کے ہاتھ سے بڑھ جانے کی وجہ سے اور اس کے ہاتھ کو روکنے، ظلم کو روکنے کی وجہ سے جنگیں لڑیں، اور کوشش ان میں بھی یہ کی، بلکہ حکم دیا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور پھر صحابہ نے بھی، خلفاء نے بھی، کہ کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی مذہبی لیڈر، پادری، راہب وغیرہ جو ہے، جو جنگ میں شامل نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا۔ لیکن اس کے مقابلے پہ ہم دیکھتے ہیں دوسری جنگ عظیم میں لاکھوں معصوم جاپانیوں کو قتل کر دیا گیا۔ آج کل بھی امن قائم کرنے کے بہانے جہازوں سے حملے کر کے معصوم شہریوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔